گوشت کو محفوظ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے گوشت نہ تو خراب ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی بدبو آئے گی۔ 6 ماہ تک بھی آپ گوشت کو آرام سے محفوظ کر سکیں گے۔ اور گرمیاں ہیں تو فیس واش کی بہت سی ڈبی ہمارے پاس اس طرح ویسٹ پڑی رہتی ہیں، جنہیں ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ان سے بھی آج آپ کو بہت ہی کمال کا آرگنائزر بنانا سکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ عید آنے سے پہلے آئی شیڈ کے ساتھ ایک بہت ہی کمال کا ہیک بتاؤں گی۔ تو چلے آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھٹکری کا بہت ہی آسان اور کمال کا ہیک، جس سے آپ کے گرمی دانے اور جو بھی گرمی میں پرابلمز ہو جاتی ہیں وہ ساری آپ کی اسکن کی پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ نے پھٹکری کا بالکل فائن پاؤڈر لے لینا ہے، 1 چٹکی۔ اس سے زیادہ آپ نے نہیں یوز کرنا، جتنا آپ نے ایک دفعہ یوز کرنا ہے صرف اتنا ہی بنانا ہے، اس کو بنا کر نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے 1 چٹکی میں نے ایک باؤل میں پھٹکری کا بالکل فائن پاؤڈر لے لیا ہے۔ اس میں ذرے ہوں گے تو وہ ہماری اسکن کو ڈیمیج کریں گے، اس لیے بہت ہی فائن اور باریک پاؤڈر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر میں شامل کروں گی کسی بھی برانڈ کا لوشن، جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہی لوشن آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ کوئی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جہاں پر بھی آپ کے ریشز ہیں، جہاں پر بھی اسکن ڈیمیج ہے، وہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح لگا لینا ہے اور اس کو جذب کر لینا ہے۔ آپ کو اتنا سکون ملے گا، اتنی ٹھنڈک ملے گی اور آپ کے ریشز اور سب ختم ہو جائے گا۔ گرمی سے جو بھی دانے بنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کو آپ نے لوشن نہیں لگانا تو آپ اس طرح سے کسی بھی برانڈ کا پاؤڈر لیں، اس میں پھٹکری کا یہ پاؤڈر مکس کر دیں اور وہ بچوں کو اپلائی کریں۔ ان کو بہت ہی ٹھنڈک ملے گی اور آپ کو بہت ہی سکون ملے گا۔ نیکسٹ ہیک میں آپ کو بتاؤں گی فیس واش کی خالی ڈبیوں کو لے کر۔ فیس واش کی خالی ڈبیاں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں، جن کو ہم بلا وجہ ویسٹ کر دیتے ہیں۔ آج میں بہت ہی کمال کا آرگنائزر بنانا سکھاؤں گی، جس سے بہت ہی زیادہ اسپیس سیو ہو جائے گی اور آپ کے بہت ہی کام آئے گی۔ اور آپ کبھی بھی فیس واش کی ڈبی ایسے ویسٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے بوٹل کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس کو سینٹر سے 3 سے 4 پارٹس میں کٹ کرنے کے بعد جو اس کا اوپر اور نیچے کا پارٹ بچ جاتا ہے، آپ نے اس کو ویسٹ کر دینا ہے۔ ابھی ان پارٹس کو آرگنائزر میں کس طرح یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ ایک پارٹ آپ نے لے لینا ہے اپنے فیس واش والا جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں، اس کو ایک ہینگر میں لگانا ہے اور اسی میں دوسرا ہینگر بھی لگا دینا ہے۔ اسی طرح ہم نے 4-5 ہینگر، کسی کی کوئی بھی شیپ ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اپنے فیس واش کے پیسز کو، اور ہم نے 3 سے 4 ہینگر کو اسی طرح آپس میں جوائن کر کے لٹکا لینا ہے۔ اس سے بہت ہی اچھے سے آرگنائز کپڑے ہو جائیں گے اور بہت ہی زیادہ کپڑے آپ کے ایک ہی جگہ پر رکھے جا سکیں گے اور آپ کی بہت ہی کم سپیس بھی یوز ہوگی۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں 4 سے 5 ہینگر میں نے ایک ہی جگہ پر ہینگ کر لیے ہیں۔ ان کو الگ الگ ہینگ کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ پر میں نے 4 ہینگر ہینگ کر لیے ہیں۔ آپ الگ الگ جگہ پر باقی ہینگر بھی ہینگ کر کے اپنی سپیس سیو کر سکتے ہیں اور اس میں کپڑے بھی اپنے آرگنائز کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے ایک میں ٹاول رکھا، ایک میں گاؤن رکھا، ایک میں اپنا دوپٹہ رکھا۔ آپ بھی اسی طرح الگ الگ کپڑے رکھ کر بہت ہی زیادہ سپیس سیو کر سکیں گے اور بہت ہی اچھا آپ کا آرگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی یہ ہیک لازمی ٹرائی کریں اور اسی طرح اپنے کپڑے آرگنائز کریں۔ کمنٹ میں ریویوز دینا مت بھولیں کہ آپ کو یہ ہیک کیسا لگا۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف۔ عید آ رہی ہے تو ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا فل میک اپ ہے، ہماری لپسٹک بھی اسی طرح کی ہو، اور کسی کے پاس اتنے شیڈز نہیں ہوتے لپسٹک کے، یا کوئی اور ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں شیڈ ہی نہیں سیم ملتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آئی شیڈو پیلٹ لینی ہے، اس میں سے جو بھی آپ کو کلر چاہیے آپ نے وہ پک کر لینا ہے۔ پہلے ویسلین لگانی ہے اپنے ہاتھ کے اوپر، اس کے بعد اپنی آئی شیڈو پیلٹ میں سے کوئی بھی کلر پک کرنا ہے۔ چاہے آپ اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے مکس کر کے بنائیں، چاہے آپ سمپل کوئی بھی کلر لیں، جس طرح کی لپسٹک آپ چاہیں گے آپ کی ریڈی ہو جائے گی۔ بہت ہی گلوسی اور شائنی لک آئے گی اور بہت ہی زیادہ پیاری لگے گی۔ عید پر آپ یہ والا ہیک لازمی ٹرائی کریں، آپ کے لپسٹک کا خرچہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے کوئی بھی شیڈ بنائیں، صرف 2 چیزوں کے ساتھ، ویسلین اور آپ نے اپنا آئی شیڈو پیلٹ لینا ہے اور کوئی بھی شیڈ بنا لینا ہے۔ لپسٹک کا خرچہ بھی ختم، عید پر آپ کا لپسٹک کا جھنجٹ بھی ختم۔ ہوپ فلی آپ کو یہ بھی ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ اور فائنل ہیک کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس جو گوشت ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی عید کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نارمل گوشت ہے، ہم اس کو لمبے عرصے تک 6 ماہ تک کس طرح سے اسٹور کر سکتے ہیں، فریج کے بغیر بھی وہ خراب نہ ہو۔ اگر ہماری لائٹ چلی گئی ہے اور ویسے ہی گوشت پڑا ہوا ہے تب بھی وہ خراب نہیں ہوگا، اتنا اچھے سے وہ آپ کا پریزرو ہو جائے گا گوشت کہ آپ کتنے لمبے عرصے تک اس کو یوز کر سکیں گے بنا کسی ڈر کے کہ خراب ہوگا یا بدبو آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے گوشت نکال لینا ہے اپنا، پہلے اس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے۔ اگر اس پہ کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہے، اگر کوئی بھی اس پر دوسرے پارٹیکل ہیں جو آپ نے ریموو کرنے ہیں، تو آپ نے دھونے کے ساتھ ہی وہ سارے پارٹیکلز ریموو کر لینے ہیں۔
اس طرح سے آپ کا 70 to 80% تک گوشت بالکل کلین ہو جائے گا، اس میں خون بھی نہیں باقی بچے گا، لیکن پورا خون اس میں سے ابھی بھی نہیں نکلے گا، جس سے گوشت خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا اچھے طریقے سے اس کو واش کر سکتے ہیں اتنا اچھے طریقے سے کر لیں، اس میں جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ سب ریموو کر لیں۔ گوشت یہاں پر میں نے اچھے سے کلین کر لیا ہے، اس کا 1 سے 2 دفعہ پانی چینج کر کے بھی میں اس کو کلین کر لوں گی تاکہ اس سے جتنا بھی خون نکل سکتا ہے نارملی وہ نکل جائے۔ گوشت میرا اچھے سے کلین ہو گیا، اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے اسی پانی میں ڈپ رہنے دوں گی۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح ہم پریزرو کر سکتے ہیں فریزر کے اندر کہ یہ لمبے عرصے تک بھی خراب نہ ہو، اگر کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے تب بھی خراب نہ ہو۔ میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے گوشت کی پوری اسمیل اور اس کا خون صاف کرنا۔ اس کے لیے میں نے ایک برتن میں پانی لے لیا، اتنا پانی لینا جس میں ہمارا گوشت اچھے سے ڈپ ہو جائے، اس کے اندر میں نے ونیگر اور نمک شامل کر دیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں اپنا سارا گوشت جو پہلے ڈپ کیا ہوا تھا سمپل پانی میں وہ اس میں ڈپ کر دوں گی۔ اس کے اندر آپ نے گوشت کو 10-15 منٹ کے لیے تو کم سے کم ڈپ رہنے دینا ہے، لیکن کوشش کریں آدھے گھنٹے تک اس کو ڈپ رہنے دیں، جس سے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم اس میں رہے گا اور خون سارا ہی ختم ہو جائے گا، جس سے ہمارے گوشت کو خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد میں نے گوشت کی سائڈ چینج کر دی کیونکہ یہ بالکل ڈپ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ نے پورا ڈپ کرنا ہے تاکہ اس کا خون اچھے سے کلین ہو جائے۔ پانی میں بھی آپ نے دیکھا ہے اس کا کتنا خون آیا، حالانکہ ہم نے پہلے بھی اچھے سے صاف کر چکے تھے۔ اب میں اس کو سادہ پانی لے کر اس میں اچھی طرح سے واش کر لوں گی سارے گوشت کو تاکہ اس میں ونیگر کا کوئی بھی پارٹیکل نہ رہے اور گوشت بالکل بھی خراب نہ ہو۔ گوشت کو اچھے سے واش کرنے کے بعد اب میں اس کو ایک ٹوکری میں نکال لوں گی جس سے اس کا سارا ایکسٹرا پانی نکل جائے گا، کیونکہ پانی کی وجہ سے بھی گوشت خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو فریج میں رکھنے سے پہلے اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی پانی نہ رہے اور گوشت خراب ہونے کا بھی کوئی ڈر نہ رہے۔ نارملی قربانی کا گوشت ہمیں زیادہ لمبے عرصے تک نہیں اسٹور کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے 6 ماہ تک گوشت کو اسٹور کرنا ہے تو آپ نے ایک کڑھائی میں تیز آنچ کرنی ہے اور اس میں اپنے گوشت کو 1 سے 2 منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ اس کا سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے۔ پھر آپ نے پیکٹس بنا کر اس کو فریز کر لینا ہے اور جب چاہیے ہوگا پیکٹ نکالا اور یوز کیا۔ ہوپ فلی آج کی آپ کو سبھی ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔